جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، اور وہ اجداد پیغمبر پہ گفتگو فرما رہے ہیں. جی قبلہ، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے جناب عبد مناف کے بارے میں کچھ گفتگو کیجیے، یا ان کو بتائیے. جی، وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ منصب ایسے ہیں، اور کل ہی کے سلسلے کو ہم نے آگے بڑھایا جو حضرت ابراہیم سے چلے اجداد پیغمبر تک آئے. تو ہوتے ہوتے وہ پیغمبر کے پردادا ہیں، یعنی پیغمبر کے والد نبی عبداللہ علیہ السلام، ان سے بڑے یعنی ان کے والد جناب عبد المطلب، ان کے والد جناب ہاشم، اور جناب ہاشم فرزند ارجون ہیں جناب عبد مناف کے. اچھا، جناب عبد مناف یہ جب سلسلہ آتا رہا تو اس سلسلے کی دو کڑیاں تھیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ جب حاجی آ رہے ہیں تو وادی غیر ذی زرعین ہے، یہاں زراعت تو ہوتی نہیں ہے، تو پانی اور کھانا ان کے لیے فراہم کرنا اور مہیا کرنا. اور اس زمانے میں جب لوگ برہنہ حج کیا کرتے تھے کعبے کا، تو یہی وہ ہستیاں تھیں جو روکا کرتی تھی اور لباس فراہم کیا کرتی تھی. لوگ آ کے تو کمال یہ اجداد پیغمبر کا کہ بے لباس انسانیت کو لباس دینے والے پیغمبر کے اجداد. جیسے نبی نے شریعت، وہ دین حنیف پہ تھے، ظاہر ہے کہ یہ خدا کی حکمت تھی، نبی نے اعلان کرنا تھا نبوت کا، شریعت اس کے بعد آنی تھی. اگر سوال پیدا ہوتا کہ وہ کس شریعت پہ تھے، اسی شریعت پر جس پہ حضرت ابراہیم تھے، عبادت کے لیے قبلہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نص سے معصوم موجود ہے کہ جناب ہے تو جناب ابو طالب کے لیے، لیکن بات پھر اوپر تک اجداد تک جاتی ہے کہ بیٹے جس کی عبادت کر رہے ہیں باپ بھی انہی کی کرتا تھا. یہ حدیث موجود ہے ائمہ کی ہمارے ہاں کہ جناب ابو طالب عبادت خدا بھی کرتے تھے اور ان کا قبلہ کعبہ تھا. کعبہ قبلہ کب تھا؟ کمال یہ ہے، کعبہ اس وقت قبلہ تھا جب کعبہ قبلہ بنا ہی نہیں. نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ وہ خاندان ہے جو کعبے کی اس وقت بھی عبادت کر رہا تھا اور اللہ کے گھر کی حفاظت بھی کر رہا تھا، اور ولی بھی تھا، متولی بھی تھا اللہ کے گھر کا، اور اللہ کے گھر کی ساری ذمہ داری. اب ذمہ داریاں دو قسم کی تھی، ایک تھی سقائیت، دوسری تھی حجابت. سقائیت یعنی آپ ظاہر ہے کہ مومنین سقا کے لفظ سے بہت اچھی طرح واقف ہے. سقا حضرت عباس کا لقب ہے، اور سقا کہتے ہیں پانی پلانے والا. امیر المومنین کا لقب بھی ہے ساقی کوثر، کوثر پلانے والا. تو سقا کا لقب، سقائیت کا ایک منصب تھا، پانی پلانا، زمزم کے کنویں سے پانی نکالنا. وہ کنواں بھی بند ہو گیا تھا، بعد میں اجداد پیغمبر نے ہی اس کنویں کو دوبارہ، زمزم کے چشمے کو، وہ پتھروں کے گرنے سے اور وقت کی گردشوں میں وہ کنواں دب گیا تھا، اس کو بعد میں کھولا. خیر، اس ابھی تک ہم جناب عبد مناف، میں نے اس کے عبد مناف بلند و بالا ذات کا بندہ، جناب عبد مناف کے چہرے سے نور ساطع ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہی نور ہے. اگر آپ کو گفتگو کا آغاز یاد ہو، پہلی رمضان المبارک کو ہم نے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ نور پیغمبر پیشانی آدم علیہ السلام میں چمک رہا تھا، اور وہی نور حضرت ابراہیم تک آیا، اور اسی کی وجہ سے جو بڑا مشہور مصرع ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو حضرت ابراہیم جانتے تھے، یہ بھی ایک پہلو ہے جس پہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم جانتے تھے کہ میں اگر آگ میں کود رہا ہوں تو میرا پروردگار ایک تو مجھے بچائے گا، دوسرا وہ نور ہے میری پیشانی میں جسے آگے جانا ہے. جب تک وہ نور منتقل نہیں ہو جاتا تو اسی نور کے وسیلے سے. تو میں نے یہ عرض کیا دو وسیلے تھے، ایک سقائیت، پانی کا پلانا. اچھا، اس میں تو کثیر تعداد سے روایات وارد ہوئی ہیں. اگر کچھ اور نہ بھی مانے زمانہ تو پانی پلانا خود ایسا ثواب ہے اور ایسا عظیم کام ہے کہ نبی نے کئی لوگوں کو کفارے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے بتایا کہ پانی پلایا کرو. تو پانی پلانا کتنا عظیم کام ہے. اور انہیں پانی پلانا، دیکھیں یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ کسے پانی پلانا، کافر کو پلانا، یہودی کو پلانا، انسانیت کی خدمت ہے. تو اگر کوئی مذہب اجداد پیغمبر پہ شک بھی کرتا ہے تو وہ انہیں گنہگار نہیں ثابت کر سکتا. وہ ہے اللہ کے خانے کی، اللہ کے گھر کی، خانہ خدا کی وہ خدمت کر رہے ہیں کہ جو اس کے مہمان ہیں انہیں پانی پلانا. دوسرا تھا حجابت. حجابت حاجب، دربان بان، خیال رکھنے والا. تو اب ظاہر ہے کہ حجابت کا مقصد یہ کہ کعبے کی چابیاں اسی گھر کے پاس ہوتی ہیں، اور یہی دلیل ہے جو 13 رجب کو ہمارے پاس ہے کہ لوگوں نے جناب ابو طالب کو آ کے کہا کہ دیوار پھٹی ہے اور ایک بی بی اندر گئی ہے، تو چابیاں جناب ابو طالب کے پاس تھی اور انہوں نے آ کے. اور ایک اور دلیل یہ کہ جب چابیاں اجداد پیغمبر کے پاس تھی تو پھر کعبے میں بت نہیں آ سکتے. کعبے کی منیروں پہ لوگوں نے اپنے اپنے بتوں کو لا کے رکھا ہوا تھا، اور چونکہ یہ ذوات اپنی ذات تک ہدایت کا سرچشمہ بھی تھیں اجداد پیغمبر بھی، اور انہیں نبی کی امانت لوگوں تک پہنچانی تھی، اس لیے بظاہر ان کا عقیدہ ظاہر نہیں ہے، مگر یہ سب جو ہے موحد بھی تھے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین بھی رکھتے تھے. تو یہ دونوں منصب سرکار عبد مناف کے پاس تھے. اور
دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں، اب ظاہر اجداد کا ورثہ تو آتا ہے اور بچوں تک پہنچتا ہے اور نسلوں تک پہنچتا ہے، تو اب آپ کو حیرت ہوگی جان کے جناب عبد مناف کے دو القابات اور دو منصب ایسے ہیں جو نسل میں بعد میں آئے، اور ابھی آپ سمجھ جائیں گے کہاں تک آئے۔ لقب میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ لقب کیا ہے۔ جناب عبد مناف کا ایک لقب ہے قمر البطحا۔ بطحا اس علاقے کو کہتے ہیں، بطحا نام ہے مکے کا۔ قمر البطحا، بطحا کا چاند، یعنی قمر ہونا یہ لقب بہت پہلے سے بنی ہاشم میں اور اجداد پیمبر میں اور قریش میں موجود تھا، اور یہ لقب کسے حاصل تھا؟ نبی کے پردادا، نبی کے جد اعلیٰ جناب عبد مناف، یہ تھا قمر البطحا۔ ایک لقب قمر البطحا، دوسرا سقا ہونا، یعنی سقائیت بھی اجداد پیمبر میں موجود تھی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قمر ہونا بھی اجداد پیمبر میں، یہ بات چلتی چلتی آگے آئی اور قرآن نے اسی کا دعویٰ کیا کہ والشمس والضحاها، نبی کو قمر کا، نبی کو شمس کہا، علی کو قمر کا، اور بات آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ چراغ بھی آیا اسی بنی ہاشم میں، اسی عبد مناف کی نسل میں، جسے قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ اور صرف قمر بنی ہاشم نہیں، دونوں اختصاص اپنے جد اعلیٰ سے حضرت عباس کو ملے کہ قمر بھی ہیں اور سقا بھی ہیں۔ جب چلتے تھے تو علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں یہ لکھا ہے کہ قمر کہا کیوں جاتا تھا؟ چہرے کے نور کی وجہ سے، جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی روشن ہو جاتی، اور کئی دن تک اس میں سے خوشبو آتی رہتی، اور لوگ پوچھتے کہ کیا یہاں سے عبد مناف گزرے؟ مشک کی خوشبو آتی، سنگریزوں کے پاس سے گزرتے، یعنی پتھر اور کنکر، تو وہ آواز دے کے کہتے کہ اے عبد مناف، تم میں آنے والے پیمبر، آخری پیمبر کا نور موجود ہے۔ اور وہ درخت اور جانور تعظیم کرتے، درخت جھک جایا کرتے، جانور اپنی گردنوں کو جناب عبد مناف کے آگے، اور یہی سلسلہ پھر بعد میں بھی رہا جناب ہاشم کے لیے بھی، جناب عبد المطلب کے لیے بھی، جناب عبداللہ، حتیٰ کہ جناب ابو طالب، کیونکہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں اور وہ الگ بھی ہونے تھے، اور وہ الگ ہو کے ایک عبداللہ کی صلب میں جانا تھا، ایک جناب ابو طالب کی، تو یہ ذات جناب عبد مناف قمر البطحا ہے، بطحا یعنی مکے کا چاند، سبحان اللہ، یعنی سارا مکہ چاند کی روشنی کی طرح منور ہو جاتا تھا جناب عبد مناف کے نور سے۔ تو جو پیشانی میں رکھے ہوئے وہ اتنے نور کا مالک ہے، تو جو خود نور ہے وہ کیسا نورانی ہوگا؟ نبی کے نور میں یہ ام المومنین کی روایت موجود ہے کہ اگر دن کی روشنی میں میری سوئی گھر میں گر جاتی تھی اور میں ڈھونڈتی اور نہ ملتی، اور رات کو سرکار دو عالم آتے، تو جو دن میں سوئی نہیں مل رہی تھی وہ رات میں سرکار کے چہرے کے نور سے مل جاتی تھی۔ تو وہ نور جس کی پیشانی میں ہو، وہ قمر البطحا کیسا چمکتا ہوگا؟ جس گلی سے گزرتے خوشبو ہو جاتی، جس پیڑ سے گزرتے، جس جانور کے پاس سے گزرتے، تو وہ نور مصطفیٰ جد پیمبر کی تعظیم کرتا، اور اسی کی وجہ سے سرداران مکہ میں بھی موجود تھے، کعبے کے متولی بھی تھے، اور ایسا کردار تھا کہ لوگ دعا کرانے کے لیے جناب عبد مناف کے پاس آیا کرتے تھے۔ جی بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اپنا وقت نکالا قائم ٹی وی کی اس خصوصی نشریات کے لیے۔ تو انشاءاللہ ناظرین، اب ہم کل دوبارہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اپنے اس موضوع کے ساتھ، جو کہ اجداد پیمبر کے موضوع پر گفتگو مسلسل کر رہے ہیں قبلہ۔ تو انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی 3 پروگرام کریں گے ہم کل، جناب ہاشم، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب اور جناب